السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ 10,000 نیکیاں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے نامہ اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھتا ہے، اس کی 10,000 برائیاں مٹاتا ہے اور 10,000 درجے بلند کرتا ہے۔ 76,000 نیکیاں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ جو بسم اللہ شریف پڑھے گا اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 4,000 نیکیاں لکھی جائیں گے اور 4,000 گناہ بخشے جائیں گے اور 4,000 درجے بلند کیے جائیں گے۔ 19 حروف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہے اور دوزخ پر عذاب کے فرشتے بھی 19 ہے، پس امید ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے۔ دوسری خوبی یہ بھی ہے کہ دن رات میں 24 گھنٹے ہے، جن میں سے 5 گھنٹے 5 نمازوں نے گھیر لیے اور 19 گھنٹوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف عطا فرمائے گئے۔ پس جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا رہے، انشاءاللہ عز و جل اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں شمار ہوگا اور ہر گھنٹے کے گناہ معاف ہوں گے۔ ایک مرتبہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مجوسیوں نے عرض کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کوئی ایسی نشانی بتائیں، آپ ہمیں کوئی ایسی نشانی بتائیں کہ جس سے ہم پر اسلام کی حقانیت کر اسے کھا لیا، حقانیت واضح ہو۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر قاتل منگوایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسے کھا لیا۔ بسم اللہ شریف کی برکت سے اس زہر قاتل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی اثر نہ کیا۔ یہ منظر دیکھ کر مجوسی آتش پرست بے ساختہ پکار اٹھے، دین اسلام حق ہے۔ جہنم کے 19 طبقات سے نجات پانے کا آسان طریقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہے اور دوزخ کے طبقات بھی 19 ہے۔ جو شخص ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا وہ ان سب طبقات جہنم سے نجات پائے گا۔ دوزخ سے آزادی۔ ایک اعرابی نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بابرکت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا گنہگار ہوں، آپ میرے لیے بخشش کی دعا فرمائیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو تو وہ ارحم الراحمین تیرے گناہ بخش دے گا۔ وہ اعرابی متعجب ہو کر کہنے لگا، بس اتنا ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، جو مسلمان مرد یا عورت سچے دل اور یقین کے ساتھ بسم اللہ شریف پڑھ دے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کو دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ شرابی ولی بن گیا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ توبہ سے قبل بہت بڑے شرابی تھے۔ آپ ایک مرتبہ شراب کے نشے اور مستی کے عالم میں کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں آپ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے تعظیماً اسے اٹھا لیا اور عطر خرید کر اسے معطر کیا، پھر اسے ایک بلند جگہ پر رکھ دیا۔ اسی رات ایک بزرگ نے خواب میں سنا، کوئی کہہ رہا ہے، جاؤ بشر سے کہہ دو تم نے ہمارے نام کو معطر کیا۔ اس کی تعظیم کی اور اسے بلند جگہ رکھا۔ ہم بھی تم کو پاک کریں گے اور دنیا و آخرت میں تمہیں بزرگی عطا فرمائیں گے۔ ان بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں سوچا کہ بشر تو ایک شرابی اور فاسق شخص ہے، شاید میں یہ خواب غلط دیکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے وضو کیا، نفل پڑھے اور پھر سو رہے۔ دوسری بار انہوں نے پھر وہی خواب دیکھا۔ اسی طرح 3 مرتبہ یہی نظر اور یہی آواز سنی، یہ ہمارا پیغام بشر ہی کی طرف ہے، جاؤ انہیں ہمارا پیغام پہنچا دو۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت بشر رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ ان کو پتہ چلا کہ وہ شرابی کی محفل میں بیٹھے ہوئے تو وہیں پہنچے اور بشر کو آواز دی۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو شراب کے نشے میں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا، تم لوگ اسے جا کر کسی طرح یہ بات سنا دو کہ تمہارے نام ایک ضروری پیغام آیا ہے اور پیغام لانے والا باہر کھڑا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ گئے اور حضرت بشر رحمۃ اللہ تعالیٰ سے جا کر کہہ دیا، اٹھو باہر چلو، تمہارے نام کوئی پیغام آیا ہے۔ حضرت بشر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، ان سے پوچھو وہ کس کا پیغام لائے ہیں۔ چنانچہ لوگوں کے دریافت کرنے پر وہ بزرگ فرمانے لگے،
اللہ عز و جل کا پیغام لایا ہوں۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ بات بتائی گئی تو جھوم گئے اور فوراً باہر آئے اور پیغام حق سن کر سچے دل سے توبہ کی، اسے بلند مقام پر جا پہنچے کہ مشاہدہ حق کے غلبے کی شدت سے ننگے پاؤں رہنے لگے، کبھی جوتا پاؤں میں نہ پہنا۔ اسی لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ حافی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حافی ننگے پاؤں رہنے والے کو کہتے ہیں۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ایک ایسے کاغذ کے ٹکڑے کی تعظیم کرنے سے جس پر اللہ عز و جل کا نام لکھا ہوا ہے، ایک گنہگار شخص کو اتنا بلند مقام عطا ہو گیا کہ وہ اللہ عز و جل کے بڑے بڑے مقبولوں اور ولیوں کی فہرست میں آ گیا۔ تو ان نفوس قدسیہ کی تعظیم و تکریم سے جس کے دلوں میں خدا کا نام کندہ ہے اور جن کے دل ذکر حق سے معمور ہے، ہم گنہگار عز و جل کے فضل و کرم سے کیوں بہراور نہ ہوں گے؟ نیز ان جملہ اللہ والوں، نبیوں اور رسولوں کے جو سردار ہیں، یعنی سید الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعظیم اور تکریم اللہ عز و جل کو کس قدر محبوب و پسندیدہ ہوں گی۔ یقیناً کسی شان والے کے نام کی تعظیم بھی موجب اجر و ثواب ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ عز و جل کے نام کی تعظیم کی تو عزت پائی، تو آج ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تعظیم کریں، جہاں سنے چوم کر آنکھوں سے لگائے، تو کیوں کر عزت نہ پائیں گے؟ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی نے جہاں اللہ عز و جل کا نام دیکھا، وہاں عطر لگایا تو پاک ہو گئے، تو ہم بھی جہاں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، وہاں عطر و گلاب چھڑکے تو کیوں پاک نہ ہوں گے؟ جانور بھی ولی کی تعظیم کرتے ہیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ ننگے پاؤں چلتے تھے جب تک بغداد میں زندہ رہے۔ کسی چوپائے نے راستے میں گوبر نہ کی، اور وہ صرف اس حرمت و ادب کے پیش نظر کہ حضرت بشر حافی ننگے پاؤں چلتے ہیں، ایک دن ایک چوپائے نے راستے میں گوبر کر دیا تو اس کے مالک یہ بات دیکھ کر گھبرا گیا۔ ہو نہ ہو آج یقیناً حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی کا انتقال ہو گیا ہے، ورنہ یہ جانور کبھی راستے میں گوبر نہ کرتا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سن لیا کہ واقعی حضرت کا وصال ہو گیا۔ جو اس در کا ہوا خالق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑے رہو قافلہ، تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ بسم اللہ کی برکت سے دو یہودی کو ایمان نصیب ہوا۔ ایک یہودی کسی یہودن پر عاشق ہو گیا، اس کی محبت میں بے قرار رہنے لگا۔ چنانچہ اس دور کے مشہور ولی اللہ حضرت عطا اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مدعا عرض کیا۔ حضرت نے ایک کاغذ کے پرزے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر دی اور فرمایا نگل جاؤ۔ وہ نگل گیا، نگلتے ہی اس کا دل نور ایمان سے جگمگانے لگا۔ عورت کی محبت دل سے کافور ہو گئی اور بے ساختہ کلمہ شہادت زبان پر جاری ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ در اثنا اس کی محبوبہ نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اگر تجھے جنت درکار ہے تو حضرت عطا اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضری دے۔ چنانچہ وہ عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عالی میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اس نو مسلم کی محبوبہ ہو۔ پھر آپ نے خواب سنایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ۔ چنانچہ اس نے پڑھا، پڑھتے ہی اس کا دل بھی روشن ہو گیا، عالم ملکوت اس پر ظاہر ہو گیا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ اسی رات اس نے خواب میں جنت کی سیر کی اور جنت کے محلات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا دیکھا۔ کسی پکارنے والے نے کہا اے بسم اللہ پڑھنے والی، اللہ عز و جل نے جو کچھ تجھے عطا کیا ہے تو نے دیکھ لیا۔ جب آنکھ کھلی تو بے قرار ہو کر اس نے دعا مانگی، اے اللہ عز و جل، تو نے مجھے جنت میں داخل کر کے پھر نکال دیا، میں تجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے پھر وہی پہنچا دے۔ دعا مانگتے مانگتے گر پڑی اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری کی بہت بڑی سعادت کا موجب ہے۔
جب کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو اولیاء کرام کی خدمت میں حاضر ہونے سے وہ مصیبت دور نہیں ہو جاتی بلکہ بسا اوقات وہ انعامات حاصل ہو جاتے ہیں وہاں تک بندے کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا، جیسا کہ اللہ عز و جل کے ولی حضرت عطا اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں بے کس پناہ کی حاضری یہودیوں کی دولت ایمان سے سرفراز ہو گئی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔